معاملات یہ بہت بنیادی چیز ہیں اسلام کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اور ہر قوم کے اسلام کی طرف آنے کے لیے. اخلاق اور معاملات، اخلاق اور معاملات. اچھا معاشرہ مل جائے گا غیروں میں بھی، لیکن اخلاق اور معاملات اس کا ہر آدمی پیاسا ہوتا ہے. عجیب واقعہ لکھا ہے، حافظ صاحب نے نقل کیا ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار کی طرف نکلے، دیکھا کہ ایک یہودی حضرت علی کی زرہ لیے ہوئے ہے. زرہ پہچان نہیں لے کر، زرہ ایک مہنگی چیز ہوتی ہے، جنگ میں پہننے والا کرتا ہوتا ہے لوہے کا، دیکھ کر پہچان گئے. اور یہ زرہ کھوئی ہوئی تھی، حضرت علی اس کی تلاش میں تھے، پہچانتے تھے اپنی زرہ، دیکھ کر پہچان لیا اور یہ کہا یہودی کی زرہ میری ہے. یہودی نے کہا نہیں، زرہ میری، آپ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک مقدمہ ہے، ایک چیز ہے، یہ کہتے ہیں ہماری ہے، یہ کہتے ہیں ہماری ہے. چلو عدالت میں، چلو عدالت میں فیصلہ ہوگا. عدالت میں گئے، شرح قاضی، حضرت علی کے بنائے ہوئے قاضی، حضرت علی کے بنائے ہوئے قاضی، شرح حضرت علی کے بنائے ہوئے قاضی. دیکھتے ہی اچانک امیر المومنین عدالت میں، امیر المومنین عدالت میں، کیا حکم ہے؟ قاضی کرسی سے کھڑے ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرسی پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے اور پوچھا امیر المومنین کیا حکم ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ زرہ جو یہودی کے پاس ہے یہ زرہ میری ہے. اور یقینی بات ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط نہیں کہہ سکتے، اور ایک زرہ کے لیے نعوذ باللہ غلط بیانی کا تو کوئی دور تک بھی تصور نہیں ہے. یہودی نے کہا نہیں زرہ میری ہے. قاضی نے پوچھا امیر المومنین آپ کے پاس گواہ ہے؟ آپ گواہ پیش کیجئے. فرمایا میرا بیٹا گواہی دے گا، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. فرمایا بے شک جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لیکن ہم نے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے. میرا غلام گواہی دے گا، روایت میں ایک روایت میں میرا غلام گواہی دے گا. میں کہ نہیں، غلام کی گواہی کافی نہیں ہے. مومنین فیصلہ یہ ہے عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ آپ کو نہیں مل سکتی، یہ زرہ ان کی ہے. امیر المومنین ان کے بنائے ہوئے قاضی، اور فیصلہ یہ ہو. جیسے یہ فیصلہ ہوا، یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں آج اسلام میں داخل ہوتا ہوں. میں نے زرہ اس لیے اٹھائی تھی اور عدالت میں اس لیے آپ کو لے کر آیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم مسلمانوں کے درمیان جو فیصلے ہوتے ہیں وہ قومیت کی یا دوستوں کی یا ظلم کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یہ تمہارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے انبیاء والے فیصلے ہوتے ہیں. میں دیکھنا چاہتا تھا یہ فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے قاضی نے امیر المومنین کے خلاف، یہ فیصلہ اسلامی طریقے کا فیصلہ ہے، اس لیے میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں. امیر المومنین یہ زرہ میری نہیں، آپ ہی کی ہے. زرہ آپ ہی کی ہے، میری نہیں ہے. میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہاری عدالتوں میں فیصلے آیا نبیوں کی طرح ہوتے ہیں، نبیوں کی طرح فیصلے ہوتے ہیں، یا اسلام کے طریقوں سے ہٹ کر تمہاری عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں. میرے دوستو عزیزوں، یہ ہیں وہ بنیادی چیزیں جس سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے. اسلام کیا ہے؟ میں آپ سے صاف عرض کر دیتا ہوں کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ اسلام کے تعارف کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں کہ جو آدمی یہ نہیں کرے گا وہ اسلام میں داخل نہیں ہے. یہ تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہے. ہم دیکھیے جب کسی کو اسلام سمجھایا جاتا تھا اور کسی کو اسلام کے لیے بیعت کیا جاتا تھا
تو اس کو بتایا جاتا تھا کہ آپ کے اسلام میں داخل ہونے کی یہ شرائط ہوں گی. فرائض اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں. اخلاق، معاملات اور معاشرہ یہ اسلام کی عمارت ہیں، اور فرائض یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. 5 چیزوں پر نہیں بلکہ 5 چیزیں اسلام کی بنیادیں ہیں. پھر اسلام کیا ہے؟ اسلام اس عمارت کا نام ہے جو ان بنیادوں پر اخلاق اور معاملات اور معاشرے کی شکل میں قائم کیے جاتے ہیں. یہ اسلام کی عمارت ہے. ہر عمارت ہر جگہ عمارت سے پہچانی جاتی ہے. یہ مسجد کی عمارت ہے، یہ ہوٹل کی عمارت ہے، یہ ہسپتال کی عمارت ہے، یہ گھر کی عمارت ہے. وہ پہچانی جاتی ہے عمارت سے، بنیاد سے نہیں. بنیادیں نظر نہیں آتی، بنیادیں تو نیچے چلے گئی زمین میں. ان بنیادوں کے بغیر، ان فرائض کے بغیر اخلاق کیسے بھی اچھے ہوں، معاشرہ کیسا بھی پاکیزہ ہو، معاملات کیسے بھی اچھے ہوں، اس پر قیامت میں کسی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ فرائض کے بغیر مسلمان کو غیروں کی طرح اسلام میں دنیا میں دے کر نمٹا دیا جائے گا. آخرت میں جو حصہ ہے وہ تو ایمان اور فرائض کی ادائیگی پر ہے. ایمان اور فرائض کی ادائیگی پر آخرت میں حصہ ہے، ورنہ غیروں کی طرح نمٹا دیا جائے گا ان کو دنیا میں ان کا حصہ دے کر. آخرت میں حصہ ملنے کے لیے ایمان اور فرائض لازم ہیں. ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے ذریعے امت کو جمع کیا تھا. اور واقعی ایسی اجتماعیت تھی کہ اگر ایک ادنا سے ادنا مسلمان اگر کسی ایسے مشرک کو امان دے دے جس کو سب قتل کرنا چاہتے ہوں، تو یہ اس ایک ادنا مسلمان کے امان دینے سے یہ مشرک سارے 100% مسلمانوں کے درمیان مامون ہو جاتا تھا، محفوظ ہو جاتا تھا. اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ ایک مسلمان نے امان دے دی. یہاں ہمارے اس زمانے میں مسلمانوں کے آپس کے تفرق کا حال یہ ہے کہ اگر مسلمان کی ایک جماعت ایک فرد کو معاف کر دے گی تو دوسری جماعت معاف نہیں کرے گی کہ ہم معاف نہیں کرتے. مسلمان کو معاف کرنے سے وہی آدمی انکار کرے گا جو اپنے لیے اللہ سے معافی کا طالب نہیں ہے. مسلمان کو معاف کرنے سے وہ انکار کرے گا جو اپنے لیے اللہ سے معافی کا طالب نہیں ہے. اس لیے کہ یہی حکم فرمایا ہے فاعفوا واصفحوا الا تحبون یغفر اللہ لکم. فاعفوا واصفحوا الا تحبون یغفر اللہ لکم، کہ معاف کر دو، درگزر کر دو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جو آدمی اپنی اللہ سے معافی کا طالب ہوگا وہ مخلوق کو معاف کرنے کو اس لیے پسند کرے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پر امت کو ایسے جمع کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس دعوت کے ذریعے سے ایمان کو باعتبار اطاعت کے سکھلایا تھا. ایمان کو باعتبار اطاعت کے سکھلایا تھا. ایمان اطاعت کا نام تھا. اسی لیے حدیث میں فرمایا ہے کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. یہ زندگی کے کسی شعبے میں آزاد نہیں ہے. کھانے میں، کمانے میں، پہننے اوڑھنے میں، شکل اور لباس میں، اس سب میں یہ ایسا پابند اور تابع ہے جیسا نکیل پڑے ہوا اونٹ وہ تابع ہوا کرتا ہے. میرے دوستو عزیزو، ایمان کو اس کی علامتوں میں غور کرو. جو حالات دنیا میں پیش آ رہے ہیں مسلمانوں کو، فساد کی شکل میں، قرضوں کی شکل میں، مختلف قسم کے ٹیکس، مختلف قسم کی رکاوٹیں ان کی تجارتوں میں، ان کی زراعتوں میں، ان کی کمائی کے نقشوں میں، ان کی ملازمتوں میں، ان کے اور پرسنل اور ذاتی مسائل میں
اس سب کا تعلق کہاں سے ہے؟ مومن، صاحب میں عرض کر دیتا ہوں، مومن اور کافر، اس کا جو فرق ہے حدیث میں کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اس کا فرق یہ ہے کہ مسلمان اس کو اگر ایک پیر میں ٹھوکر بھی لگے گی تو اس کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت یہ ٹھوکر جو میرے پیر میں لگی ہے یہ میرے کس گناہ کی وجہ سے لگی ہے۔ عجیب حدیث ہے، عجیب روایت ہے، واقعی غور کرنے کی روایت ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کو نہیں جانتے، جو اللہ سے ناواقف ہیں، جن کے اللہ کے درمیان پردہ ہے، ان پر آنے والے حالات، ان کی تجارت میں، زراعت میں، ان کی سرمایہ داریوں کے نقشوں میں، یا بیماری کی شکل میں، یا قرضوں کے مقدمات کی شکل میں، جس شکل میں حالات آئیں، فرمایا حدیث میں کہ ان پر آنے والے حالات ایسے ہیں جیسا کسی جانور کو باندھ دیا جائے اور پھر کھول دیا جائے۔ آپ میں بہت سے بھینسیں پالتے ہوں گے، اور یہاں تو سنا بڑی بڑی ڈیریاں ہیں دودھ کی، بھینسیں رکھتے ہیں لوگ۔ آپ جانتے ہیں جب بھینس دودھ روک لیتی ہے تو اس کے بچے کو کھول کر لاتے ہیں، وہ بھینس کا بچہ بھینس کے تھنوں میں منہ لگا دیتا ہے، بھینس کو دیکھ کر دودھ چھوڑ دیتی ہے اور بچوں کو لے جا کے باندھ دیتے ہیں، دودھ نکال لیتے ہیں کہ بھئی ایسا ہے۔ میں مثال لے رہا ہوں، یہ حدیث کو سمجھنے کے لیے اس سے اچھی مثال نہیں ہے۔ اس بچے کو نہیں خبر، حدیث میں ہے فیما عقل و فیما ارسل، کہ کیوں باندھا گیا تھا، کیوں کھول دیا گیا، اسے نہیں معلوم۔ ہماری سب سے بڑی اجتماعی غلطی اس زمانے میں مسلمانوں کی ہے کہ یہ پیش آنے والے حالات کو یا ماحول سے جوڑ دیتے ہیں یا حکام سے جوڑ دیتے ہیں، نہ ان حالات کو نہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور نہ ان حالات کو اپنے اعمال سے جوڑتے ہیں، حالانکہ سارا فساد بر و بحر کا اس کا تعلق مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ سارا جھگڑا صرف اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ مسلمان اپنے حالات کو یا حکام سے جوڑ رہا ہے یا اسباب سے جوڑ رہا ہے، حالانکہ مسلمان کے حالات کا تعلق نہ اسباب سے ہے نہ حکام سے ہے۔ جس کی زبان پر بھی دیکھو گے شکایت انہیں حکام سے ہے۔ اور میں سوچتا ہوں، میں نے کہا کہ ان بیچاروں پر بجائے رحم کھانے کے انہیں الزام دیا جائے، تھوڑے سے دن کی جنت ان کے لیے ہے، ہماری فکر تو یہ ہوتی کہ یہ ابدی جنت کی طرف آتے۔